لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے کیس میں آج بہت دلچسپ سماعت رہی ہے۔ سموک آپ کے سامنے ہے، جو ماحول کا حال کر دیا۔ آرٹیکل 9 اور 9A کے حوالے سے سماعت ہوئی۔ عدالت کو بتایا کہ 26ویں آئینی ترمیم آ چکی ہے، اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور لیکن اس 26ویں آئینی ترمیم نے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت اختیارات محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ بنیادی حق کے تحفظ کے لیے جو اختیارات موجود ہیں وہ استعمال ہونے چاہیے، وہ استعمال نہیں ہو رہے ہیں، اور کوشش انہوں نے کی ہے کہ پارلیمان نے بنیادی حقوق کا چاہے سو موٹو اختیار ہو یا ہائی کورٹ کا اختیار ہو، اس کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے عوامی مسائل کے حوالے سے، لیکن پھر بھی اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نئی آئینی درخواست دائر کی ہے، جس کے اندر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ والے معاملات جتنے بھی ہیں اب لاہور ہائی کورٹ سن سکتی ہے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے۔ عدالت نے اس آئینی درخواست کے اوپر نوٹس جاری کر دیا ہے، جس میں وفاقی حکومت، صوبائی حکومت 127A کا بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری جو بات بڑی اہم ہے، 144 کے نفاذ کے حوالے سے معاملہ جسٹس ندیم ارشد صاحب کے پاس آیا۔ 144 کے مطابق جب مرضی دل چاہتا ہے 144 کا نفاذ کر دیا جاتا ہے۔ آئین میں گنجائش نہیں ہے اس بات کی کہ 144 کا نفاذ کیا جا سکے، اور گنجائش بہت کم ہے اس حوالے سے۔ عدالت کو بتایا کہ جسٹس شاہد کریم صاحب آگے ہیں، عدالت نے اس کیس کی سماعت بھی جسٹس شاہد کریم کے پاس ملتوی کر دی ہے۔ اسی طرح 137 سیکشن جو نااہلی کی بات کرتا تھا، عمران خان صاحب کو 120 دن گزرنے کے بعد نااہل کیا گیا، جو الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے، نہ ہی اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ وہ یہ اختیار استعمال کر سکے۔ عدالت نے یہ والا کیس بھی ملتوی کر دیا ہے، اور کیس کی سماعت جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس جسٹس رسالت سعید نے ملتوی کر دی ہے۔ آخر میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھ لیں کہ عمران خان کے کیسز اب تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ جیل کے اندر انہیں جتنا عرصہ رکھنا تھا اب بڑا مشکل ہے جیل کے اندر رکھنا۔ ضمانتیں 9 مئی کے تقریباً فائنل سٹیج کے اوپر ہیں۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ میں بشرا بی بی کی ضمانت ہو چکی ہے۔ عدالت میں درخواست دی ہوئی ہے کہ وہاں جا کر باقاعدہ کمیشن ایک بنے جو عمران خان کی جیل میں دی جانے والی سہولیات کو دیکھے۔ وہ سہولیات نہیں دیکھی جا رہی ہیں، وہ سہولیات عوام کو بتائی جائیں۔ جس طرح 26-27 دن ملاقاتیں روکی گئی عمران خان کے اوپر، عمران خان کو جیل میں تکلیفیں پہنچائی گئی، یہ کمیشن ہی ہے وہ جا کر دیکھ کر عدالت کے سامنے یہ سارے معاملات لے کر آئے۔ جس شرمناک طریقے سے یہ 26ویں ترمیم آئین میں اس اسمبلی سے منظور کروائی گئی ہے جو فارم 47 کی پیداوار اور ایک فراڈ کے نتیجے میں اسے انسٹال کیا گیا، جس کو حق ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی ایسا لیجسلیشن کر سکے کہ جائے کہ آئین میں ترمیم کر سکے، اور پھر جو اس طریقے سے شب خون مارا گیا ایک آرگن آف اسٹیٹ کو، ایک پلر آف اسٹیٹ کو، کیونکہ 3 ستون ہیں، ایک ستون کو گرا دیا گیا، عدلیہ کے ستون کو گرا کر ایگزیکٹو اس کے اوپر سوار ہو گئی ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے، اور اس کا آپ ریفلیکشن آج دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آئین میں جو کھلواڑ کیا گیا ہے وکلا برادری اس کو کس انداز سے دیکھتی ہے۔ آج کے الیکشن کا نتیجہ اس چیز کی آپ کو واضح ایک سمت دے گا، اس لیے کہ یہ جو 26ویں ترمیم کی گئی ہے، جس طرح بلاول بھٹو سرداری صاحب نے کہا کہ 26ویں ترمیم بغیر جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کی معاونت کے یہ ممکن نہ تھا، تو قاضی فائز عیسیٰ فارمر چیف جسٹس نے سہولت کاری کی، اور انہوں نے 63A کو جس طرح سے اس کی روح کو بحال کر کے 5 ججز نے کیا تھا، اس کو انہوں نے ریورس کر کے اس لوٹاکریسی، اس جعلی، اس جو ہے غداری کے اس ووٹ کو کاؤنٹ کروانا تھا، وہ انہوں نے جب شاخسانہ کیا، اور وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سابقہ جو ہے یہ ان کی پٹیشن پر ہوا تھا، تو اس سہولت کاری، اس فراڈ میں پچھلی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو اب مخالف میں لڑ رہی ہے وہ بھی
اس کی حصے دار ہے اور وہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں اس آئین کو اور اس ملک کی جو ہے ایک عدلیہ کو تباہ حال کرنے میں ان کا اتنا ہاتھ ہے. سو آپ دیکھیں گے کہ آج کا الیکشن کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا نتیجہ آپ کو بتائے گا. اور انشاءاللہ پہلی پٹیشن جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن منتخب ہونے کے بعد کرے گی وہ کلنک کا ٹیکہ اپنے ماتھے سے ہٹائے گی جو کہ پچھلی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کیا تھا, جس کی وجہ سے 63A قاضی فائز عیسیٰ نے اسے ختم کر کے ان کے ووٹ گنے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سینیٹرز کو اٹھایا گیا, کس طریقے سے MNAs کو اٹھایا گیا, کس طریقے سے چادر اور چار دیواری کی پامالی کی گئی, کس طرح سے انسانی حقوق کی بے حرمتی کی گئی, کس طرح سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں اور کس طرح سے پاکستان کو کنٹینرستان بنا دیا. ابھی تو اگر یہ 56 ترامیم جو پوری کی پوری اگر قبول ہو جاتی تو یہ آئینی مارشل لا ہوتا اس ملک میں, آئینی مارشل لا لگ جاتا اور پھر غلامی ہمارا مقدر بن جاتا اگر یہ اس طریقے سے یہ 26ویں ترمیم. اب یہ 27ویں ترمیم کا کر رہے ہیں اور 27ویں ترمیم کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو, سویلینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ اوور پاور کر کے اسٹیبلشمنٹ کے تابع سارا نظام کر دیا جائے. تو یہ آئینی مارشل لا ہم نہیں لگنے دیں گے اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آج کا الیکشن جو ہے وہ تاریخ ساز الیکشن ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وکلاء کے اندر جو غیظ و غضب, غم و غصہ اور جو اس 26ویں ترمیم کے جو شب خون مارا گیا آئین پر, اس پر جو ہے ریئیکشن آئے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہم 26 ترمیم بھی ریورس کروائیں گے اور آئین کی جو ہے حاکمیت بھی بحال کروائیں گے, سوورنٹی اور سپرمیسی اور رول آف لا کو بھی انشاءاللہ مسلم کریں گے. اور یہ کالی کوٹ جو ہے اس معاملے میں یک زبان ہو کر, متحد ہو کر پاکستان میں دفاع کرے گا, آئین کا بھی, رول آف لا کا بھی, جمہور کا بھی اور جمہوریت کا بھی, اور دھرتی ماں کے لوٹنے والوں کا حساب انشاءاللہ لیں گے ہم.